ہر ایک سچا یہاں پہ. ہم جو کسان ہیں نا, یقین کر لیں, خدا کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں, ہمیں آج تک پاکستانی اور انسان تک تسلیم نہیں کیا گیا. وہ اٹھا کے آپ کو کون سی گندم دیتے ہیں جو وہ خود نہیں کھاتے, وہی گندم آپ کے پاس بھیجتے ہیں. کوئی بھی ایمرجنسی ہو تو ہم کس کو بلاتے ہیں؟ فوج کو بلاتے ہیں. زراعت کے لیے میڈیا پہ بھی ٹائم نہیں ہے. ہم کھاتے 3 دفعہ ہیں, بولتے 1 دفعہ بھی نہیں اس کے لیے. سب سے پہلے تو میں پشاور میڈیا کا مشکور ہوں کہ بڑے شارٹ نوٹس پہ آپ سب دوست جہاں تشریف لائے. آج ہمارے آنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ زراعت بڑھاؤ, پاکستان بچاؤ. آج پاکستان میں زراعت زبوں حالی کا شکار ہے. آج ہم زرعی ملک ہونے کے باوجود 14 سے 15 بلین ڈالر کی ایگریکلچر پروڈیوس کی ہم امپورٹ کر رہے ہیں. ہم گندم امپورٹ کر رہے ہیں, ہم کپاس امپورٹ کر رہے ہیں, ہم ایڈیبل آئل امپورٹ کر رہے ہیں, ہم دالیں امپورٹ کر رہے ہیں. اور غرض ہے کہ ہم تقریباً ہر چیز باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں. اس طرح ہم تمام سیڈ باہر سے, موسٹلی سیڈ زیادہ ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں کیونکہ ہم نے ریسرچ پہ توجہ نہیں دی. ہمارا ریسرچ کا جو بجٹ ہے جو پچھلے 40 سال سے چلا رہا ہے وہ بڑھایا نہیں. ایگریکلچر کی GDP کا 0.18 ہے. اگر برازیل نے چند سالوں میں ترقی کی تو اس نے اپنے ریسرچ کا بجٹ 1.75 رکھا. یہی وجہ ہے کہ وہ زراعت میں اوپر چلا گیا. ہمارا جو آج سے 30 سال پہلے یا 40 سال پہلے گندم کی جو پر ایکڑ پیداوار تھی آج بھی وہی ہے 30 من, جبکہ ہمارے ساتھ انڈین پنجاب میں کوئی 55 من پر ایکڑ ہے. آج دکھ کی بات یہ ہے ہمارے لیے, جس لیے ہم نے یہ زیادہ, اب میں تمام صوبوں میں جا رہا ہوں. سوری میں اپنا نام بتانا آپ کو بھول گیا, خالد محمود کھوکھر, پریزیڈنٹ پاکستان کسان اتحاد. میں تمام صوبوں میں جا رہا ہوں جی اپنے دوستوں کے ہمراہ, کہ مجھے اس وقت بڑی تکلیف پہنچی جب میں نے دیکھا کہ میری مائیں, بہنیں, بیٹیاں آٹا لینے کے لیے لائنوں میں لگی ہوئی ہیں اور 1000 کے آٹے کے اوپر اپنی جانیں قربان کر رہی ہیں. ہمارے لیے وہ باعث شرم, میں ایز اے کاشتکار یقین کر لیں میں شرمندہ ہوں, کیونکہ جو کسان ہے وہ نیب خدا ہے. اللہ کا دیا اور رزق کے زمین کا سینہ چیر کے اللہ کی مخلوق تک پہنچاتا ہے. کسان محب وطن ہے کیونکہ اپنی زمین کا ٹکڑا اٹھا کے کسی دوسرے ملک میں منتقل نہیں کر سکتا. اس کا جینا پاکستان میں, مرنا پاکستان میں, تعلیم ادھر, جائیداد ادھر, اولاد ادھر, قبریں ادھر, ایمان تک ادھر ہے. اس لیے ہم نے اپنے ملک کے لیے سوچنا ہے. آج ہم جس نہج پہ پہنچ گئے ہیں, ہم ہر سال آبادی میں ایک نیا نیوزی لینڈ یا سنگاپور ایڈ کر رہے ہیں. 50 سے 55 لاکھ ہم آبادی ایڈ کر رہے ہیں ہر سال, لیکن اس حساب سے ہماری زراعت کی گروتھ نہیں ہے. وجہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ کبھی بھی کسی بھی حکومت کی ترجیحات میں زراعت نہیں رہی. ہم نے زراعت پہ کوئی توجہ نہیں دی. ہمارے سیاستدان اپنی ذاتی دشمنی میں الجھے ہوئے ہیں, ان کو یہ نہیں پتا کوئی بھوکا ہے کوئی کون ہے. حتیٰ کہ یہاں تک کہ آج 1,000 روپے کی خاطر میں ان خواتین کو شہید کہوں گا. وہ شہادتیں لے رہی ہے, موت لے رہی ہے اپنے لیے, کیونکہ ان کے بچے بھوکے ہوتے ہیں پیچھے. میں نے کراچی اس خاتون کے بارے میں جب دیکھا کہ 5 بیٹیوں کی ماں ہے اور وہاں پہ وہ جا کے فوت ہو گئی. جو بیٹیاں کس انتظار میں بیٹھی تھیں وہ آٹا لے کے آئے گی اور ہم کھائیں گے. کاش ہماری حکومت آج سارے کام چھوڑ کے اس پہ لگی ہوتی. آج ہم 3 ملین ٹن ہم گندم میں شارٹ ہوتے ہیں. اگلے سال مجھے اور بھیانک سال نظر آ رہا ہے. آج اگر ہم نے یہ نہ سوچا, اپنی زراعت نہ بڑھائی, پر ایکڑ پیداوار نہ بڑھائی, ریسرچ پہ توجہ نہ دی, کاشتکار کی پیداواری لاگت کو کم نہ کیا گیا, کاشتکار کو پیداواری لاگت پہ اگر لیول پلینگ فیلڈ نہ دیا گیا ریجن وائز. اب یہ دیکھیں پاکستان میں 2 ہی لائنیں ہیں, کاشتکار یوریا لینے کی لائن میں لگا ہوا ہے اور ہماری خاتون غریب آدمی وہ آٹا لینے کی لائن میں ہے. کیا یہ پاکستان اسی لیے بنا تھا؟ قدرت نے ہمیں تمام نوازشات سے نوازا ہے. دریا ہمیں دیے, میدانی علاقہ ہمیں دیا, پہاڑ ہمیں دیے, جنگلات ہمیں دیے, سمندر ہمیں دیا, چاروں موسم ہمیں دیے. ایک سوچ نہیں ہے ہمارے پاس, ایک کمٹمنٹ نہیں ہے اپنے کام کے ساتھ. شخصیات کی تو کھڑے ہو کے سارے ان کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں, پاکستان کا دفاع کرنے والا کوئی نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, زراعت اتنی امپورٹنٹ ہے, اتنی اہم ہے کہ جب 9/11 ہوا, پابندیاں لگی, اس زراعت نے اس ملک کو چلایا. جب آپ نے ایٹمی دھماکہ کیا, پابندیاں لگی, زراعت کی وجہ سے ملک چلتا رہا, کوئی بھوکا نہیں سویا. 17 سال دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی گئی. میرا خیال میں KPK والے سب سے زیادہ اس چیز سے واقف ہے.
زراعت کی وجہ سے اللہ کی مہربانی سے کوئی بھوکا نہیں سویا. اگر کووڈ-19 میں، کرونا میں لاک ڈاؤن ہوا، پاکستان میں الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے زراعت کی اور اس کسان کی وجہ سے بھوک سے کوئی نہیں مرا. لیکن آگے مجھے بھوک سے موت نظر آ رہی ہے، کیونکہ آج سب سے بڑی لمبی لائنیں کہاں ہیں؟ آٹا لینے کے لیے 5-5 کلومیٹر کی لائنیں بھی ہیں. ایک جگہ پہ ہماری 20-20 ہزار خواتین اکٹھی ہوتی ہیں. کیا پچھلے سال میں ایز اے کاشتکار ہم نے گندم بیچی 2200 روپے من، ہمیں 2201 روپے ریٹ بھی نہیں ملا. آپ دوستوں کو وہی گندم ملی 4000 4500 5200 روپے تک. کون کھا گیا وہ پیسے؟ ہم نے پچھلے سال منجی بیچی 1800 روپے من، وہ منجی بعد میں بکی 5000 روپے من. نہ کاشتکار کو ملا، اور اینڈ کنزیومر جو آپ ہیں، ہمارے سب بھائی ہیں. اور کتنا فرق پڑا؟ صرف گندم میں 1750 ارب روپے کا. میں اپنے جذبات کا لفظوں میں احاطہ کر کے نہیں بتا سکتا اپنی تکلیف کا، کیونکہ میں پاکستانی بھی ہوں، انسان بھی ہوں، مسلمان بھی ہوں. میں نے یہاں رہنا ہے، میرے بچوں نے بھی یہاں رہنا ہے. ہمارے بچے آگے آ کے ہمیں کیا کہیں گے؟ ہماری قبروں پہ بیٹھ کے آ کے روئیں گے کہ کیا کر کے گئے ہمارے لیے. اللہ نے ہمیں اتنی جائیداد، اتنی زمین، ہم نے کالونیاں بنا لی وہاں پہ زرعی زمین کے اوپر. اتنا بڑا ظلم کیا ہم نے. کوئی قانون سازی نہیں ہے اس کے لیے، جو اٹھتا ہے آ کے کالونی بنا دیتا ہے، کوئی بھی ہو. ہمیں زرعی رقبے کو بچانا ہے. آپ، میں ہاتھ جوڑ کے سب سے کہتا ہوں، سب سے اداروں سے، سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں حکومت سے کہ خدا کے لیے آگے کوئی کالونی نہ بنائیں زرعی رقبے کے اوپر. اس کے لیے قانون سازی کریں. کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے. اس وقت ہمارے پاس 18 ملین ایکڑ زمین پڑی ہے جو آباد ہو سکتی ہے. اس کو آباد کریں. آپ کے پاس اگر زراعت کے لیے زمین نہیں بچے گی، کریں گے کیا؟ سمندر میں اگائیں گے، دریا میں اگائیں گے کہ ہمارے پاس اب باقی رہ کیا گیا ہے؟ ہم نے جتنی آبادی بڑھا لی ہے، اب دیکھیں نا ہماری آبادی کہاں چلی گئی ہے اور ہر سال کہاں جا رہی ہے. میں نے پہلے بھی عرض کی کہ ہم آبادی کے لحاظ سے ایک نیا نیوزی لینڈ یا سنگاپور کی برابر آبادی ہر سال ایڈ کر رہے ہیں یہاں اس ملک میں. اس حساب سے اب اپنی زراعت نہیں بڑھا رہے. حکومت کو ایگریکلچر ایمرجنسی نافذ کرنی چاہیے اور ٹاپ پرائرٹی پہ لانا چاہیے. ہم امپورٹ کر لیتے تھے، اب تو ہمارے پاس ڈالر ہی نہیں امپورٹ کرنے کے لیے. اب تو آپ کی میڈیسن کی ایلسیز نہیں کھول رہی. گندم آپ کہاں سے منگوائیں گے؟ پھر باہر سے جو گندم آئے گی کیا وہ کھانے والی ہے؟ اب اپنی گندم دیکھیں، وہ گندم دیکھیں، زمین آسمان کا فرق ہے. وہ اٹھا کے آپ کو کون سی گندم دیتے ہیں جو وہ خود نہیں کھاتے، وہی گندم آپ کے پاس بھیجتے ہیں. اور ہمارے لانے والے کون ہوتے ہیں؟ جو کمیشن لیتے ہیں وہاں سے، 3rd کلاس گندم اٹھا کے لا کے یہاں پہ لے کے آتے ہیں. کوئی بھی ایمرجنسی ہو تو ہم کس کو بلاتے ہیں؟ فوج کو بلاتے ہیں. میں کہتا ہوں آرمی چیف صاحب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں، اس وقت فوڈ سیکورٹی کی سب سے بڑی ایمرجنسی ہے. اس سے بڑی کوئی ایمرجنسی نہیں ہے، کیونکہ سیلاب آتا ہے ایک مخصوص علاقے میں آتا ہے، ٹڈی دل آتی ہے ایک مخصوص علاقے میں آتی ہے. یہ بھوک پورے پاکستان میں ہوگی، خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک. آج ہمارے حکمرانوں نے، ہمارے اداروں نے اگر اس طرف نہ سوچا، اپنے رقبے غیر آباد رقبوں کو آباد نہ کیا، جدید ٹیکنالوجی نہ لائی گئی، مارکیٹنگ سسٹم نہ بنایا گیا، ہماری کاسٹ آف پروڈکشن کو کم نہ کیا گیا، تو پھر آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی. کیونکہ پاکستان کا مستقبل اسی زراعت میں ہے. اس وقت ہم نہ آئی ٹی میں گئے، نہ ہم انڈسٹری میں گئے، نہ ہم نے کوئی اور کام کیا. ہم نے ایک ہی کام کیا، سیاست کی ہے، بس ختم. ہر ایک سچا یہاں پہ. ہم جو کسان ہیں نا، یقین کر لیں، خدا کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں، ہمیں آج تک پاکستانی اور انسان تک تسلیم نہیں کیا گیا. ہمیں وہ حقوق نہیں ملے جو ایک کاشتکار کو یہاں ملنے چاہیے. کیونکہ ہم تو نیب خدا ہیں، اللہ کا دیا اور رزق اس زمین کا سینہ چیر کے اللہ کی مخلوق تک پہنچاتے ہیں. اپنا نفع نقصان دیکھے بغیر ہم کام کرتے ہیں دن رات. جتنا اس ملک میں کاشتکار 24 گھنٹے کام کرتا ہے، سردی ہو، گرمی ہو، رات ہو، دن ہو، ہر وقت وہ کام کرتا ہے. کوئی ہمارا کسی کسان کے لیے آج تک کسی نے سوچا، کسی آواز اٹھائی کہ جب وہ ضعیف ہوتا ہے کیا اس کے لیے کوئی کالونی بنی؟ اس کو کہیں میڈیکل ملا؟ اس کے بچوں کو اس پہ داخلہ ملا کہ وہ کسان کا بیٹا ہے، اس کو داخلہ دیا جائے، اس کے لیے کوئی کوٹا ہو، کوئی نوکری اس کو ملی ہو؟ کبھی کسان کے لیے کچھ نہیں ہے. لیکن پھر بھی کسان آپ کے لیے حاضر ہے، سب کے لیے. اور آپ یقین، آپ سب میڈیا سے لوگ ہیں، کسان کے لیے میڈیا پہ بھی ٹائم نہیں ہے، زراعت کے لیے میڈیا پہ بھی ٹائم نہیں ہے. ہم کھاتے 3 دفعہ ہیں، بولتے 1 دفعہ بھی نہیں اس کے لیے. ہمارے چاہے اینکر صاحبان ہیں،
وہ ایک سیاستدان گھر سے نکلتا ہے، اب نہا رہا ہے، اب جا رہا ہے، فلان جگہ پہنچ گیا، فلان جگہ پہنچ گیا ہے، یہ کبھی نہیں کہے گا کہ زراعت کی زبوحلی کا شکار ہے، زراعت کا یہ برا حال ہے، ہم اتنی گندم امپورٹ کر رہے ہیں، ہم اتنی کپاس امپورٹ کر رہے ہیں، ہم ایڈیبل آئل، کھانے والا آئل ہم $6 بلین تک امپورٹ کرتے ہیں، آئل کے بعد سب سے بڑی ہماری امپورٹ ہے۔ ہم نے اس کے لیے کوئی نہیں سوچا۔ میں ہر صبح میں اس لیے جا رہا ہوں صرف آواز بلند کرنے کے لیے، جا کے ریکویسٹ کرنے کے لیے۔ میں تو ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے ہم سب مل کے سوچیں۔